بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ جادو کے متعلق ہم نے اپنے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ عمل ان تمام اعمال سے زیادہ آسان ہے اور زیادہ طاقتور ہے۔ صرف 3 دن کے اندر جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر گھر کے کسی فرد پر جادو ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر پورے گھر پر جادو ہے تب بھی اس جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ کون سا عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے اور کس چیز کے اوپر پڑھنا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سے ایسے گھر ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ایسے بزنس ہیں، بچے اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں جو جادو کی وجہ سے ان کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اور رشتوں کی ایسی بندش کر دی جاتی ہے کہ انسان جتنی بھی پڑھائیاں کر لے، جتنا بھی زور لگا لے، جو کچھ کر لے، بالکل کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جادو کی کاٹ کے متعلق۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جادو کی کاٹ کرنا، دوسرا ہوتا ہے کہ جادو کی کاٹ کے بعد اس کے اوپر ایسی بندش لگانا کہ جادو کا بالکل اثر ہی نہ ہو۔ جب جادو کی کاٹ کی جائے اور اس کے اوپر جادو کی بندش ایسی لگا دی جائے کہ دوبارہ اس کے اوپر جادو اثر نہ کرے، دوبارہ اگر جنات کا کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی جادو کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر وغیرہ نہ ہو۔ اب اس کے لیے کیا پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اس کا کیا کچھ طریقہ کار ہے، تو آگے چل کر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، پریکٹیکلی طور پر ہر چیز آپ کے سامنے لائیں گے۔ یہاں جو بات ہے، پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ جادو کی کاٹ کیسے کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ ایسے میسیجز، ایسی کالیں وغیرہ موصول ہوتی ہیں کہ حضرت ہمیں ایسا علاج بتائیں، ایسا عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے جادو کی کاٹ ہو جائے۔ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نئے نئے ہوتے ہیں، اور بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سالوں پرانے ہوتے ہیں۔ اب چاہے نیا جادو ہے، چاہے سالوں پرانا جادو ہے، کسی بھی قسم کا جادو ہے، اس جادو کی کاٹ کرنے کے لیے یہ جو آج ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ اکسیر اعظم ہے۔ اور جادو کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے میں کیا مرض چل رہی ہے، مجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، بد نظر لگی ہے، یا جنات مسلط ہیں، یا کسی نے جادو کروا دیا۔ اور آج کے دور میں 99% لوگ جادو کرواتے ہیں، نہ جنات مسلط ہوتے ہیں، نہ ہی بد نظر لگتی ہے۔ صرف اور صرف لوگ دشمنی لینے کے لیے، حسد نکالنے کے لیے، جناب اگر آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آپ کے اوپر جادو کروا دیں گے۔ آسان سی بات ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا اس کا فلسفہ نہیں ہے، وہ جادو کروا دیں گے۔ اب اس کی علامتیں آپ کے جسم و جان کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیا؟ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں آپ کا رہنے کو 1 منٹ بھی جی نہیں کرے گا، دل نہیں کرے گا۔ آپ کا جی کرے گا ابھی یہاں سے نکل جاؤں، کہیں اور دور چلا جاؤں، اس گھر کو چھوڑ دوں۔ حالانکہ ساری سہولتیں اس گھر میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ کا جی نہیں لگ رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سراسر جادو کی نشانی ہے، یہ جادو ہو چکا ہے آپ کے اوپر۔ نمبر 2، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، بات بات پر چڑچڑا پن آئے گا، ہائپر ہو جائیں گے، بیوی کو مارنے کو جی کرے گا، بچوں کو مارنے کو جی کرے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں تو اچھا بھلا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ معاملات چل رہے ہیں۔
یہ میرے بھائی میری بہن، آپ کے اوپر ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو، آپ کے دل دماغ کو بندش کر دی گئی ہے، اس کو باندھ دیا گیا ہے جادو کے ذریعے سے۔ اور یہ کون سا جادو ہوتا ہے؟ سخت ترین کالا جادو ہوتا ہے جو کروایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سنگین مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں، پھر اس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے بڑی وجہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے۔ جب جادو ہو جاتا ہے تو جادو کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعد طلاق تک آ جاتی۔ بچے بھی ہیں، یہ نہیں کہ بچے نہیں ہیں، ماشاءاللہ 3-4 بچے ہیں آپ کے، ہنستا بستا گھر ہے، لیکن جادو ہو چکا ہے، اور اس جادو نے اس ہنستے بستے گھر کو ویران کھنڈر بنا دیا ہے۔ اب یہ سارے مسئلے مسائل، یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ جادو کی ہیں۔ جادو کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے، تو اس کی کاٹ کے لیے ہم ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ عمل بتانے سے پہلے ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ عمل عرض کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نے یقین کامل سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر یقین کامل سے آپ یہ عمل کریں گے تو 100 سالہ پرانا جادو بھی اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور میں یقین کامل سے کہتا ہوں، یہ جو وظیفہ ہم بتانے جا رہے ہیں یہ کسی پیر کا، کسی عامل کا، کسی کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، صرف اور صرف آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر گارنٹی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، نبی پاک نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس بندے کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہوگا، اور اگر جادو ہو چکا ہے تو اس کی کاٹ ہو جائے گی۔ جب ہم آپ کو نبوی عمل بتانے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ عمل کر لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات، یقین کامل۔ کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور خالص نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ نمبر 2 چیز، آپ جب بھی عمل کریں، چاہے جادو کی کاٹ کا کریں، چاہے محبت کا عمل کریں، چاہے بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے کریں، گویا کہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ کسی بھی چیز کا دے دیں، محلے میں ٹافیاں بانٹ دیں، یا کوئی بھی چیز کھانے پینے والی آپ صدقہ کر دیں۔ عمل سے پہلے جب آپ صدقہ دیں گے تو عمل کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ عمل کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ ایک تو صدقے کی وجہ سے جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آپ کے اوپر مسلط ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، راستہ صاف ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ عمل کریں گے تو عمل کی برکت سے جو بھی آپ کے اوپر مسئلہ مسائل ہے وہ بالکل اس کا اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں، خالص نیت، یقین کامل، اور صدقہ۔ نمبر 3، آپ جب بھی عمل کریں گے، عمل کے آخر میں اور شروع میں آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے 3 بار۔ 3 بار آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ عمل صرف اور صرف آپ کو بتانے جا رہے ہیں 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، وقت کوئی متعین نہیں ہے، جو آپ کو وقت ملے آپ نے اس وقت کے اوپر یہ عمل کر لینا ہے۔
اب اس عمل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کالے چنے لینے ہیں 100 عدد۔ جس طرح ہم نماز والی تسبیح پڑھتے ہیں، جس طرح ہم تسبیح کے اوپر ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے 100 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے ان کالے چنوں کے 100 دانے لینے ہیں، اور ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے۔ یہ کالے چنے کسی بھی ڈبیا وغیرہ میں یا کسی برتن میں آپ رکھ لیں تو پڑھتے جائیں۔ میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے یوں برتن میں کالے چنے پڑے ہیں، میں نے ایک چنا لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوں اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ پھر میں نے دوسرا چنا لے لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوں پڑھا، دوسرا بھی رکھ دیا۔ پھر تیسرا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوں یہ میں نے 3 کالے چنوں کے اوپر آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے۔ اس طرح آپ نے 100 کالا چنا لینا ہے اور 100 کالے چنے کے اوپر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات پڑھ لیا آپ نے 100 چنے کے اوپر، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیا۔ 100 چنا لیا، 100 چنے کے اوپر 100 مرتبہ، یعنی ہر ایک چنے کے اوپر ایک ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ لیا۔ اب آپ کے دل میں آئے گا اس کا کیا کرنا ہے۔ اس سے قبل کہ آپ نے 3 دن کا یہ عمل کرنا ہے، ہر روز نئے کالے چنے لینے ہیں، نئے 100 دانہ ہر روز نیا لینا ہے۔ پہلے دن بھی نیا، دوسرے دن بھی نیا، تیسرے دن بھی نیا۔ اب پہلے دن جو کالے چنے لیے ان کے اوپر جو پڑھائی کی 100 چنے کے اوپر، اس کو ایک سائڈ پہ آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آپ نے ان کالے چنوں کا کیا کرنا ہے، وہ آگے چل کر بتاتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن کے لیے آپ نے کالے چنے لیے، اس کے اوپر بھی پڑا ہے، اس کو بھی محفوظ کر کے رکھ لیا۔ بھلے آپ سب کو اکٹھا ایک ہی جگہ میں برتن میں جمع کرتے جائیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب تیسرے دن کے لیے آپ نے لیے، ان کے اوپر پڑا، ان کو بھی آپ نے ایک جگہ کے اوپر رکھ لیا۔ اب 3 دن آپ نے پڑھائی کی ہے، تینوں دن کالے چنے ایک سائڈ پہ آپ نے برتن میں، کسی ڈبیا میں، کسی ڈبے وغیرہ میں آپ نے محفوظ کر کے رکھ لیے ہیں۔ مگر مریض کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس ابھی 3 دنوں کے کالے چنے جمع ہو گئے جن کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ مریض آپ کے سامنے ہے، بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، جو بھی ہر گھر کی ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کر لیں۔ تو مریض کے سر کے اوپر آپ نے 7 چکر دینے ہیں ان چنوں کو جن کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ پھر پڑھتے بھی جانا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 1۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 2۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 4۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 5۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 6۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 7۔ میں نے یہ جو 7 چکر لگائے ہیں، کالے چنے مٹھی بھر ہاتھ میں لیے اور پھر سر پہ 7 چکر لگائے ہیں، آپ کسی کپڑے وغیرہ میں
یا کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کر تو مریض کے آپ سر کے اوپر 7 چکر لگا لیں۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 7 چکر آپ نے لگانے ہیں یہ صرف آخری دن آپ نے لگانے ہیں، ہر روز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا 3 دن کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ آخری دن 7 چکر لگوا کے ان کو آپ کالے چنے کو آپ کسی ویران جگہ میں پھینک دیں یا کسی پانی میں بہا دیں یا پھر کسی جگہ پہ آپ دفن کر دیں۔ ان تینوں میں سے جو بھی آپ کے لیے کام ایزی ہو آپ وہ آسانی سے کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے ابتدا میں بات کی تھی 2 چیزوں کی، ایک کہا تھا کہ جادو کی کاٹ اور ایک کہا تھا کہ آئندہ کے لیے ایسی بندش لگ جائے کہ دوبارہ جادو کا اٹیک نہ ہو۔ جادو کی کاٹ تو ہو گئی اس عمل کے ذریعے سے، اب اس کی بندش کیسے لگے کہ دوبارہ اثر نہ ہو؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہر روز صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پڑھ کر اپنے گریبان میں پھونک مار دینا ہے۔ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کے اوپر جادو کا کبھی بھی وار نہیں چل سکے گا۔ جی تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بڑا ہی آسان عمل ہے، صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جا کر علاج کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جادو کے تمام اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتلایا کہ کامل یقین، جب آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔